صوبہ سندھ میں آج سے مزید کاروبار کھلیں گے۔ محلے اور علاقوں کی دکانیں اور چھوٹی مارکیٹیں صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک کھولی جا سکیں گی۔ تعمیراتی صنعت سے جڑی دکانیں کھلی رہیں گی۔ جمعہ ہفتہ اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ حکومت سندھ کا آج سے 9 سرکاری دفاتر کھولنے کا بھی اعلان۔ گاہکوں اور دکانداروں کے لیے ماسک لازمی قرار۔ عمر رسیدہ اور بیمار افراد بازار نہیں جا سکیں گے۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والی دکانوں اور مارکیٹوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ہیئر ڈریسر، بیوٹی پارلر، جم، گیمنگ زون اور کیفے بھی بند رہیں گے۔ ٹرانسپورٹ پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اسلام آباد میں پہلے مرحلے میں تعمیراتی سیکٹر کھول دیا گیا۔ سینیٹری ورکس اور ہارڈ ویئر کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چھوٹی مارکیٹس میں ایس او پیز کے مطابق دکانیں کھولی جا سکیں گی۔ جنرل اسٹور، بیکری، آٹا چکی، ڈیری شاپس پورا ہفتہ کھلی رکھنے کی اجازت۔ صوبہ پنجاب میں آج صبح 8 سے شام 5 بجے تک کاروبار کھلے گا۔ شاپنگ مال اور پلازا بند رہیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا تاجروں کو دکانیں اور مارکیٹ شام 4 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ بلوچستان میں دکانیں اور مارکیٹ شام 5 بجے تک کھلی رہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار۔ میجر محمد اصغر کورونا کے خلاف فرائض انجام دیتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق میجر محمد اصغر طورخم بارڈر پر افغانستان جانے والوں کی اسکریننگ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ انہیں سانس کی تکلیف کے باعث سی ایم ایچ پشاور منتقل کیا گیا تھا۔ میجر محمد اصغر کو اسپتال میں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ملک و قوم کی خدمت سے بڑا کوئی نظم العین نہیں۔ ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 30,334 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 869 مریض سامنے آ گئے۔ مزید 20 اموات کے بعد کل تعداد 659 ہو گئی۔ سندھ میں 11,480، پنجاب میں 11,093، خیبر پختونخوا میں 4,669، بلوچستان میں 1,935، اسلام آباد میں 641، گلگت بلتستان میں 430 اور آزاد کشمیر میں 86 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ صحت یاب افراد کی تعداد 8,063 ہو گئی۔ اندرون ملک فضائی آپریشن کی بندش میں مزید 3 دن کی توسیع۔ ڈومیسٹک پروازوں پر پہلے 10 مئی تک پابندی عائد تھی۔ ڈومیسٹک پروازیں 13 مئی تک بند رہیں گی۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے 6 خصوصی پروازوں کا آغاز۔ واشنگٹن سے پی آئی اے کی پہلی خصوصی پرواز 175 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد روانہ۔ امریکہ سے دوسری چارٹرڈ پرواز 150 پاکستانی طلبہ کو لے کر کل روانہ ہوگی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان ایئرپورٹ پہنچے، پرواز کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا مزید چارٹرڈ فلائٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے تاکہ تمام پاکستانی بحفاظت وطن واپس پہنچ سکیں۔ باقی پروازوں کے وقت اور تاریخ کا اعلان ساتھ ساتھ کیا جائے گا۔ پاکستان میں 10 اپریل سے کورونا کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ پاکستان کی امداد کے لیے فوری رقم کی اپیل۔ کہا 1 مئی سے پنجاب اور صوبہ سندھ میں کیسز کی تعداد زیادہ تیزی سے بڑھی۔ 10 لاکھ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کیسز اسلام آباد میں ہیں اور سب سے زیادہ ٹیسٹ بھی یہی کیے گئے ہیں، جس کے بعد سندھ اور گلگت بلتستان میں اوسطاً تعداد تقریباً ایک جیسی ہے۔ بلوچستان کا تیسرا اور خیبر پختونخوا کا چوتھا نمبر ہے۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کا نمبر 5واں ہے۔ اموات کے لحاظ سے خیبر پختونخوا پہلے، پنجاب دوسرے اور صوبہ سندھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بلوچستان کا چوتھا، اسلام آباد کا 5واں اور گلگت بلتستان کا 6واں نمبر ہے۔ بدنام زمانہ کمپنی ایگزیکٹ جعلی ڈگریوں کی فروخت کا 16 سال پرانا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایف بی آئی کی ڈپلوما اسکینڈل ٹاسک فورس کے مطابق کہ سربراہ کا کہنا، امریکہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید کو خط۔ کہا ایگزیکٹ نے جعلی ڈگریوں کا کام بند ہی نہیں کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے قومی اسمبلی کے تمام ارکان کو کورونا ٹیسٹنگ رپورٹ دینا ہوگی۔ اجلاس کا ایجنڈا جاری۔
پارلیمانی کمیٹی میں طے کرنے کے باوجود توجہ دلاؤ نوٹس اور نقطہ اعتراض ایجنڈے کا حصہ۔ پارلیمانی رہنماؤں نے اتفاق کیا تھا کہ کورونا پر بحث کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں لیا جائے گا۔ ایجنڈے میں اپوزیشن کا تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہ پہنچانے کا توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل۔ قومی اسمبلی کے 2 ارکان اور پارلیمنٹ لاجز کے ایک چیمبر اٹینڈنٹ کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس کی کوریج کے لیے SOPs جاری۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کا دورانیہ 3، سینیٹ اجلاس 2 گھنٹے کے لیے ہوگا۔ اجلاس کی کوریج کے لیے آنے والے صحافیوں پر ماسک اور دستانے پہننا لازم ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے سے پہلے تمام صحافیوں کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا۔ پریس لاؤنج میں ہینڈ سینیٹائزر کا انتظام ہوگا۔ پریس گیلری اور پریس لاؤنج میں صحافیوں پر سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد لازم ہوگا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کورونا سے لڑنے والے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک اسٹاف کو نیشنل بینک کا سلام۔ ان کو سلام پیش کریں۔ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے پیرامیڈک، ہمارے نرسز، یہ ہے ہمارے آج کے ہیرو۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ طبی عملے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں تم سے پیار ہے۔ ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے پیار ہے۔ کورونا سے برسر پیکار طبی عملے کو قوم کا سلام۔ طبی عملے کی خدمات کے اعتراف میں شہریوں نے گھروں، بالکنیوں اور گاڑیوں پر سفید پرچم لہرائے، گانے گا کر اور تالیاں بجا کر ڈاکٹروں اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد میں پولیس کا ڈاکٹرز کو خراج تحسین۔ پشاور کے سروسز اسپتال میں بھی پولیس اہلکاروں کی ڈاکٹرز اور طبی عملے کو زبردست سلام۔ پیر پگارا کے صاحبزادے MPA راشد شاہ کا کراچی میں کرایا گیا دوسرا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ راشد شاہ کا کہنا ہے کہ پیر جو گوٹ میں 300 افراد میں کورونا مثبت ظاہر کر کے خوف پھیلایا گیا۔ جو لوگ دوبارہ اپنے طور پر ٹیسٹ کرا رہے ہیں ان کی رپورٹس منفی آ رہی ہیں۔ سندھ حکومت کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں، ہائی کورٹ یا وفاقی حکومت کمیشن قائم کر کے حقائق کا پتہ لگائے۔ چینی کمیشن نے 9 شوگر ملز کے 6 مالکان اور عہدیداروں سے ابتدائی پوچھ گچھ مکمل کر لی۔ شوگر ملز مالکان کا تحفظات کا اظہار، ملک کی تمام 80 شوگر ملز کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ، کہا صرف 9 ملز مالکان کے خلاف تحقیقات مخصوص شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مل مالکان نے تحقیقاتی کمیشن سے کہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ 40,000 غیر رجسٹرڈ چینی خریداروں کے بارے میں FBR سے پوچھ گچھ کی جائے۔ کراچی سائٹ ایریا کی دکان میں ڈکیتی کرنے والے 5 ملزمان پولیس سے اہلکار نکلے۔ 5 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ اہلکاروں نے 6 مئی کو دکاندار سے 3,90,000 روپے کی رقم لوٹی تھی۔ راولپنڈی کے تھانہ رواس کی حدود میں مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان اور پولیس کے دباؤ پر اپنا بیان بدلا تھا۔ کہا پولیس نے میرا کیس خراب کیا۔ متاثرہ لڑکی کے سوشل میڈیا پر بیان پر CCO راولپنڈی نے نوٹس لے لیا۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے کے ملزمان گرفتار ہیں اور ان کے میڈیکل اور DNA ٹیسٹ کروائے جا چکے ہیں۔ متاثرہ لڑکی کے تحفظات پر بیان عدالت کے سامنے دوبارہ ریکارڈ کروایا جائے گا۔ متاثرہ لڑکی نے 24 اپریل کو 3 افراد کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ لاہور میں پولیس کا پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 49 ملزمان گرفتار، 48 مقدمات درج، 300 سے زائد پتنگیں اور پتنگ سازی کا سامان برآمد۔
وزیر اعلیٰ انصاف امداد پروگرام اور رمضان عید پیکج کو حتمی شکل دے دی گئی. آج سے امداد کی تقسیم کا آغاز ہوگا. کورونا کے باعث معاشی طور پر متاثرہ 25 لاکھ خاندانوں میں امداد تقسیم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم بھی دے دیا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 60 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، بہاولپور، نواب شاہ اور ملتان سمیت کئی شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلا، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. امریکہ میں کورونا سے آج مزید 750 افراد ہلاک. مجموعی تعداد 80,500 سے اوپر ہو گئی. 13.5 لاکھ سے زائد کیسز. برطانیہ میں اموات کی تعداد 31,855 ہو گئی. اسپین میں کورونا وائرس سے ہونے والی یومیہ اموات میں کمی. 24 گھنٹوں میں 143 اموات ریکارڈ. اٹلی میں 30,500 اور فرانس میں 26,000 سے زائد اموات ہو چکی. دنیا بھر میں مہلک وائرس سے متاثرین کی تعداد 41,75,000 سے بڑھ گئی. 2,83,000 سے زائد اموات. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لاک ڈاؤن میں 1 جون تک توسیع کر دی. 1 جون سے بعض پرائمری اسکولز اور دکانیں کھولنے کا اعلان. بدھ کے روز سے شہریوں کو گھر سے باہر ورزش اور کھیل کود کی اجازت. کام پر جانے والے افراد کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہ کرنے کا مشورہ. حالات بہتر ہوئے تو ریسٹورینٹس اور عوامی مقامات 1 جولائی سے کھولے جا سکتے ہیں. بورس جانسن نے کہا کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کو آنے دینا پاگل پن ہوگا. لاک ڈاؤن میں نرمی کے لیے مشروط 5 درجوں پر مشتمل وارننگ منصوبہ پیش کر دیا. تفصیل آج پارلیمنٹ میں بتانے کا اعلان. فرانس، اسپین، بیلجیم اور یونان میں آج سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان. ایران میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی. بازار اور شاپنگ سینٹر کھل چکے. بھارت نے منگل کے روز سے ریل آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا. نئی دلی سے ممبئی، بنگلور اور چنئی کے درمیان 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی. مسافروں کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا. سفر سے پہلے اسکریننگ کرانا ہوگی. رمضان المبارک تاریخ اسلام کا وہ یادگار دن جب حق و باطل کے درمیان پہلا عظیم الشان معرکہ غزوہ بدر ہوا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 جانثار ساتھیوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا. لاہور قلندرز کے ورچوئل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تیسرے ہفتے میں قلندر کے سکندر میں مزید 16 کھلاڑیوں کا انتخاب عمل میں آ گیا. ڈائریکٹر لاہور قلندرز عاقب جاوید کی سربراہی میں 5 رکنی پینل نے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا. اسپاٹ فکسنگ کے جرم میں افغانستان کے کرکٹر شفیق اللہ شفیق پر 6 سال کی پابندی عائد کر دی گئی. افغان کرکٹر نے اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کے 4 الزامات قبول کر لیے. افغان بورڈ کے مطابق شفیق اللہ شفیق نے افغان پریمیئر لیگ میں فکسنگ کی. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں ساتھی کرکٹر کو اکسایا. جمہوریہ چیک نے رواں ماہ کے آخر میں ٹینس ٹورنامنٹ کرانے کا اعلان کر دیا. 3 روز جاری رہنے والے اس ایونٹ میں جمہوریہ چیک کے 100 کھلاڑی شرکت کریں گے. معاشرے کی زبوحالی، کڑوے سچ کی داستانوں اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو الفاظ میں ڈھالنے والے سعادت حسن منٹو کا 108واں یوم ولادت. سعادت حسن منٹو کی سالگرہ پر گوگل کا ڈوڈل بھی تبدیل. ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے. اپنی صفائی رکھنی ہے، گھر میں ہی زیادہ رہنا ہے. آنوں سے فاصلہ رکھنا ہے، ڈانڈی لوگ جوڑے رکھنا ہے. ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں لڑنا ہے. بابا کی پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے. ڈرنا نہیں
کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. ڈونکی کنگ بھی آگہی کے لیے میدان میں موجود. ہر طرف ڈونکی کنگ کے گانے کی دھوم. اس گانے کو گنگنائیں, ویڈیو بنائیں اور جیو نیوز کو بھیج دیجئے. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر. کوئی گل نہیں لاہور کے ایکسپو سینٹر قرنطینہ میں کورونا کے زیر علاج مریضوں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے موسیقی اور ڈانس کا سہارا لے لیا. Disease. All I know is that it's highly infectious. It may be fatal. We need to make sure that everybody that's inside stays inside. I'm going to get a few deputies on it. We'll call it a lockdown. It acts like a virus. It causes high fever and respiratory distress. Anyone who hasn't been exposed already needs to wear a mask. Whatever it is, it originated in China. اور 17 سال پہلے ایک امریکی ٹی وی سیریز دا ڈیڈ زون کے مرکزی کردار نے ایک ایسے وائرس کو پیشگی دیکھ لیا جس کا آغاز چین سے ہونا تھا, جس کے پھیلاؤ پر ماسک پہننے کی ضرورت تھی, جس کا علاج کلوروکوئین سے ہی ممکن تھا اور جس کے سبب لاک ڈاؤن ناگزیر بن جانا تھا. واضح رہے کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل بھی ہے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.